السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آج ہم اپنا دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، تو قرآن مجید شروع اس سورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورہ الفاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ ہے یعنی کفایت کرنے والی، ایک نام الشافیہ ہے یعنی شفا دینے والی۔ اور یہ سورت پہلی مکمل سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں، اور سورت ہجر میں اس سورت کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسی 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دوہرا کے پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورت مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد للہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اگر ہم غور کریں، اور یہ وہ سورت ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو آج ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس سورت کو اپنی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ہم اس سورت مبارکہ کو غور کریں تو اس کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی 4تھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک وعدہ ہے، یعنی اللہ اور بندے کا آپ کہہ لیں کہ ہینڈ شیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب شکر، سب ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔ الحمد للہ، الحمد، حمد کا لفظ جو ہے وہ تعریف کے لیے بھی آتا ہے، شکر کے لیے بھی آتا ہے، تو سب تعریف، سب شکر کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان رحیم، رحمت کے مادہ سے رحمہ، اور رحمان یعنی انتہائی رحم کرنے والا، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل اور دائمی ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ اور الرحمن الرحیم دونوں صفات اکٹھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اس کی رحمت بھی دوام بھی ہے اور دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شاخیں بیک وقت موجود ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، مختار مطلق ہے، بادشاہ ہے،
قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی کچھ دے دلا کے چھوٹ نہیں سکے گا، کسی سے کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ ہم سب آگے آیات پڑھیں گے قرآن میں۔ اور اس روز کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریف، سارا شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کے کچھ تقاضے ہیں اور یہ پورے کرنے آسان نہیں ہیں، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری غلامی کرتا ہوں، لیکن مجھے تیری مدد چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیری بندگی کروں گا اور میں اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی آسان طریقے سے بچا لاؤں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ سب نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں چاہے فرض ہیں، نفل ہیں، سنت ہیں، سب میں ہمیں اس سورت کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں، تو جب بھی اس آیت کو پڑھیں فیل کیا کریں اس کو، ایک خاص کیفیت ہمارے اوپر آنی چاہیے۔ آتی ہے کوئی کیفیت؟ ہم نے تو رٹی ہوئی ہے نا بچپن سے، تو بس اسی طرح فلو میں پڑھ دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو آیت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے ہمارے، کہ کب کبھی طاری ہو جائے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیری بندی بن کر زندگی گزاروں گی، میں تیری جناب میں اس کا اقرار کر رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیں ہم روز اقرار کرتے ہیں، 5 وقت اقرار کرتے ہیں، اللہ میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، آسانی ہوگی، تیری مدد ہوگی، تب ہی میں اس عہد و پیمان کو پورا کر سکوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد خود ایک مکمل جملہ ہے اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے سہارے پر ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، اور پھر مدد بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ زبان سے تو ہم کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی در پہ منتیں مان رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کبھی کہیں پہ جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کہاں کہاں ہم جاتے ہیں۔ خود پر ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا ہم ہر روز اس دعا کے اندر، اور پورا دعویٰ کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو فوری طور پہ ہمارے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ایاک نعبد، میں کر نہیں سکتی اللہ جب تک تیری مدد نہیں ہوگی، اس لیے و ایاک نستعین، اس لیے مجھے تیری مدد چاہیے، تیری نصرت چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے، اس کے بغیر بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا نام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ ہی گمراہ۔ یہاں دیکھیں ایاک نستعین کی کس طرح تشریح ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ سے مدد چاہیے۔ اللہ ہمیں پیسہ دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم چاہیے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں،
کبھی دوراہے میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم سے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے، اہدی، ہدایت دے دے اللہ. ہدایت کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا دیا جائے. تو سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اب آگے صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس کی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت دو طرح سے کی گئی ہے. صراط مستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں ہے، ایک منفی انداز میں. مثبت انداز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہم اس کو آگے پڑھیں گے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور بہت ہی خوب ہے ان کی رفاقت. اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے. یہ ہو گئی مثبت بات. اب منفی انداز ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے. جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہیں جن کی نیت غلط نہیں ہوتی لیکن غلوب کر جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ ضال ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ مغضوبی علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود، کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے. اور نصارہ نے کیا ضالین ہو گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوب کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلوب سے کام لیتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں وہ گمراہ ہو گئے. تو اللہ ہمیں ان سب کے راستے سے بچا کے سیدھے راستے پر چلا دے. وہ راستہ جو صدیقین کا ہے، انبیاء علیہم السلام کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر کیا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، یعنی پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اس سے بخشا. یہ مسلم کی روایت ہے. مختصر سی ہم نے سورۃ فاتحہ کو سمجھا ہے اس ٹائم کے اندر، اور اس سورت مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو. تو اس سورت مبارکہ کا اسلوب دعائیہ ہے، تو دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ عرضی تیرے حضور پیش کر دی، تو اسے قبول کر لے. آمین. تو اب ہم اس کو پورا سمجھ کے اپنی نمازوں میں پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں. سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد اب سورۃ بقرہ ہے. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان دونوں صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہراوین کا نام دیا، یعنی بہت تابناک اور روشن صورتیں. یہ سورۃ بقرہ کا آغاز الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نازل کر دی گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں ہر چیز اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے، اور انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا. علامہ اقبال اپنے لیکچرز کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے. ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی باتیں سامنے آئیں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. وقا یقی کا مفہوم ہوتا ہے کسی کو بچانا. یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں. کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ کج روی سے، غلط روی سے، افراط و تفرید کے دھکوں سے. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمی ہے، وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر بری چیز سے خود کو بچانا چاہتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطب ہیں. یعنی جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے بچنے کی خواہش ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے. سورۃ فاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں ہم سے اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھ لو یہ ہے وہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے گھروں میں ہے، جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے. جو بھی غلط روی سے بچنا چاہتا ہے، جو بھی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت وجود میں آئی تھی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان کے وہ اوصاف ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے، اس کتاب کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت کو فالو کرنا ہے، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقوں پر چلنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یہ متقین کی صفات ہیں. ہم سب اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں کہ ہم تقویٰ والے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہے. تو پہلا وصف ہے کہ غیب پر ایمان، یعنی جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ کلی حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت دور ہے. فرشتے ہیں، آخرت ہے، قیامت ہے، جنت جہنم ہے، حساب کتاب ہے. یہ سب چیزیں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی چیز انسان کو تقویٰ کے قریب کرتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ نماز کو پڑھنے کی بات نہیں ہوتی، قائم کرنے کی بات ہوتی ہے. اور نماز کو قائم کرنے میں نماز کی جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وضو کو صحیح طریقے سے کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا، دائمی نماز ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، پورے خیالات کو نکال کے عاجزی انکساری کے ساتھ، جیسے غلام کہیں بادشاہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں سر جھکائے، اس طرح ہمیں اپنے آقا کے آگے کھڑے ہونا ہے، سر جھکائے، ٹوٹلی خود کو فوکس کرنا ہے اللہ کے پاس. اور ہر نماز کے بعد اگلی نماز تک اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ ہے متقی جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور رزق میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے لکھنے کی، بولنے کی، کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے.
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین۔ یہاں آپ دیکھیں کہ سب چیزوں کے لیے ایمان کی بات کی گئی، لیکن آخرت کے لیے یوقنون آیا ہے، کیونکہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر چیز آخرت پر ایمان ہے۔ اگر انسان کو یقین ہے نا کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو ہی اس کا عمل صحیح ہوگا۔ جیسے آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کب پڑھائی پر فوکس کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کا امتحان ہوگا اور اس کا رزلٹ آئے گا، اور اس کے مطابق آپ کی پروموشن ہوگی، اگلی کلاس میں آپ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ امتحان تو ہونا ہی نہیں ہے، پاس فیل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری توجہ بھی نہیں ہوگی امتحان کی طرف، پڑھائی کی طرف۔ تو اسی طرح اگر ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہے تو ہی ہم اس دنیا میں رہ کے اس کی تیاری کر سکیں گے، اور اگر اس یقین میں کمی ہے تو پھر توحید صرف ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گی، اور جو رسالت پر ایمان ہے وہ پھر بدعت کو جنم دے گا، اور اس میں پھر ہم صرف عید میلاد النبی منا لیں گے، نعتیہ اشعار کہہ لیں گے، لیکن ہمارا وہ عمل نہیں ہوگا جو آخرت کے لحاظ سے درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، آپ سے محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنتوں کو فالو کریں، آپ کی احادیث پر عمل کریں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی پہلے بھی ہدایت تھی ان کے پاس، یہ یہودی جو تھے ان کے پاس ہدایت تھی، لیکن قرآن کی ہدایت اب مل گئی، اب ان کو پورا یقین ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پہلے بھی تورات پر عمل کر رہے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو قبول کیا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے منزل مراد کو پہنچ جانا۔ فلاح ایسی کامیابی ہے جس میں ناکامی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہاں فرمایا فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو جانے والے یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے اندر تقوی کی کیفیت ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، یعنی ایک شخص ہے کسی مغالطے کی بنا پر یا عدم توجہی کی بنا پر کفر میں ہے، حق واضح نہیں ہوا، آپ اسے واضح و نصیحت کرتے ہیں، وہ اثر کو قبول کرتا ہے، لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود صرف ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے، تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہیں، تو ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سوتے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بڑی مشکل، وہ آپ کی آواز سنے گا لیکن آگے سے جواب ہی نہیں دے گا۔ بنیادی طور پہ اشارہ ہے مکہ کے سرداروں کی طرف کہ ان کے دل اور دماغ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ مکمل معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر جو لوگ کفر پر اڑ جاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مہر کر دی؟ کیوں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا کیونکہ یہ اپنے تعصب میں، اپنے تکبر میں اڑ گئے ہیں، ان کے اندر کچی ہے، ٹیڑھ ہے، یہ حق کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر ہی لگا دی، سیل کر دیا۔
اب یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں 7 آیات ابھی ہم نے پڑھی اور ان میں 2 گروہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ایک وہ جو تقوی کے راستے پر چلے، اور دوسرے وہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا لیکن تکبر کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں. یہ تیسری قسم ہے جو کہ منافق ہیں. اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں ایک ایسے کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ غور کرنے والے غور کر لیں. تو ہم سب کو بھی غور کرنا ہے. انہوں نے لکھا ہے غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں کہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے. تو ایمانداری سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے. اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ ہو جائے، اپنا جج خود بننا ہے. ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ کہیں میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. اور یہ ہم بات سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ میں جو نفاق تھا کا پودا جو تھا یہ پروان چڑھا تھا. یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، نیچے جھاڑیاں ہوتی ہیں. تو نفاق کا جو جھاڑ جھنکار تھا یہ یہودی علماء کا بہت بڑا پودا تھا اور انہی کے سائے میں پروان چڑھا تھا. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. یعنی یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی کہ جنہیں اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا. ہمیں بھی شعور نہیں ہے. وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خامخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑائی سے روک رہے ہیں، اور یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ ان کے پاس نفری ہے، اور خام خواہ لڑائی کیے جا رہے ہیں. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں. اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مخلص ہیں. اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو خالص دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور پہلے دن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اور ایسے منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول دیا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. کہ کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری ہے، کردار کی کمزوری. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دوسرا وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا گیا. ایک شخص ہے جو حق کو حق پہچان لیا اس نے، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے، قوت ارادی کی کمزوری کی وجہ سے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں دنیا کا بھی نقصان نہ ہو اور آخرت کی بھی ساری بھلائی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو شخص حق پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن جو برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں، اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر اس کے لیے برائی کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے کفار کے لیے آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں عذاب علیم. اور کیوں عذاب علیم ہے؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اپنے آپ کو یہاں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہیں میری زندگی میں جھوٹ تو شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم بلا وجہ بلا ضرورت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہماری نظر میں تو لڑائی بھڑائی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ اور تصادم تو غلط بات ہے. بس لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دو، جو قبول کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا رد کرتا ہے رد کرے. یہ جنگ کرنا اور دشمن سے ٹکرانا اور مصیبتیں جھیلنا اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ سب تو درست نہیں ہے. آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. یعنی اصل فساد پھیلانے والے
یہ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے ہے، اور اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ اب مرض اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر شفا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر تم آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ شعوری نفاق اور شے ہے، یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے غیر شعوری نفاق کا ہو رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں تو نہ اپنے نفع کی کوئی فکر ہے، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی ڈر ہے ان کو، نہ جان مال اولاد کی پرواہ ہے، گھر بار بھی چھوڑ آئے ہیں، بال بچے مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں کہ سرداران قریش ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ بھئی دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلو، اپنے نفع نقصان کا خیال رکھو، اسلام دین حق ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اپنی مصلحتوں کو بھی دیکھو، اپنی دنیا کا نقصان تو نہ کرو۔ یہ لوگ تو دیوانے ہو گئے ہیں، فینیٹک ہو گئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے، یعنی وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند اور ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، کیونکہ ایسے شخص نے جان لیا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور یہاں وہ جو دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اگر کل کی بجائے آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن واپسی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم آخرت کو، اللہ کو مانتے ہیں، تو منافق جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی شیطان سے مراد یہاں یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، منافقین کے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین مدینہ کا سردار تھا، وہ انہیں ملامت کرتا اور کہ معلوم ہوتا ہے تم پوری طرح مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہو؟ تو انہیں اپنی وفاداری کے لیے، یہ یقین دلانا کے لیے کہنا پڑتا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ تو منافق تو ہوتا ہی دو رخا ہے نا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، اور جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کو تو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص اگر سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ چلتے جاؤ، جہاں تک جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اصل مذاق اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔ یہاں یامہون آیا ہے، یامہون عقل کے اندھے پن کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ کتنا پیارا انداز سے بیان ہے نا، یعنی ان کے سامنے دونوں آپشن تھیں۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، اور اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑیں، لیکن اس نے سب کچھ قبول کر کے ہدایت کو لے لیا۔ جبکہ دوسرے شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی ہو گئی اس کے لیے، تکلیف سے بھی بچ گیا، مشقت سے بچ گیا، دونوں طرف اس نے اپنے مفادات بچا لیے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے یہ راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی ایک اندھیری شب ہے، قافلہ اس میں بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی۔ پہلے وہ اندھیرے میں تھے کہ خارج میں کوئی روشنی نہیں تھی، اور اب بھی وہ اندھیرے میں ہے،
کیونکہ خارج کی روشنی تو آ گئی لیکن ان کے اندر کی روشنی نہیں ہے، ان کے اندر کی بصارت سلب ہو گئی ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی دی ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے ہر طرف تاریکی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے دین کی شمع روشن کی، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ چنانچہ وہ ویسے ہی بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، اب بھی اسی طرح اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں کون آئے؟ جو متقین تھے، جن کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہوتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک اور نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی آسمان سے وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ کڑک ہے، گرج ہے، یعنی کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، خطرات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اور منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں حالات بہتر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ حالات پرسکون ہیں، جنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، ٹھٹک کے کڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی۔ اگر تم سچے مومن بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس راستے میں آسانیاں کر دے گا، لیکن اگر تم اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ اسی راستے کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو تم پر کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہوگا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر جزا اور سزا غیر منطقی، غیر معقول ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع میں انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا: متقین، کافر اور منافق، اور اس کی روشنی میں ہم سب کو ایک دے دیا گیا کرائٹیریا کہ اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ان کو پہچاننا، اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ ہے قرآن کی دعوت کا خلاصہ، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی دعوت دی کہ ایک رب کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تمام رسولوں کی دعوت عبادت رب، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی اللہ کی طرف بلانا تھا، ایک اللہ کی طرف۔ لیکن ہم جب پیغمبروں کے قصے آپ آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس بھی پیغمبر نے دعوت دی یا قومی کہہ کر اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، لیکن یہاں پر قرآن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں اور کامل رسول ہیں، آپ کی دعوت آفاقی ہے اور آپ قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ ہیں۔ اور کیوں اس راستے پر چلنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو آخرت کے دھکوں سے، آخرت کے عذاب سے بچ سکو، اور ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
یعنی تم مانتے ہو کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، پھر اس کے شریک بناتے ہو۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے تو یہ کہتے تھے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا اوتار سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے تو اب اس کے ساتھ تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا عَبْدِنَا، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی۔ یعنی اگر تم اس قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعری ہے، کبھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آتا ہے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج دے دیا، اور یہ چیلنج قرآن میں 5 مقامات پر دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ قریش کا یہ خیال تھا کہ شعراء کے پاس جنات ہوتے ہیں جو انہیں شاعری سکھاتے ہیں، عام آدمی شعر نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد حاصل کر سکتے ہو کرو، جنات ہوں، انسان ہوں، کوئی شاعر ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، سب کو جمع کر لو اور ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کیسا چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی کسی کتاب کا دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ 2 ٹوک انداز میں بات کر دی گئی، پھر اگر تم نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، اور وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہیں کر سکے جو قرآن نے دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیکن اعتراض اٹھاتے رہے۔ اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ مصور کی تصویر کے اوپر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، اب اسے برش پکڑایا جاتا ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ اب قرآن مجید میں مکھی کی مثال آئی، انہوں نے کہا یہ تو بڑی حقیر چیز ہے، مکڑی جیسی چیز کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی اعلیٰ کلام تو نہیں ہے۔ تو یہاں اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لفظ فوقہا میں دونوں معنی موجود ہیں، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر کی کوئی شے، اس لیے کہ مکھی یا مکڑی مچھر سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یعنی حق کے منکر ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دیتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت کے اوپر ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت کی ہے، طلب علم کی ہے، تو یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو یہ قرآن آپ کے لیے گمراہی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر سرکش لوگوں کو، یعنی گمراہی میں صرف وہی مبتلا ہوتے ہیں
جن کے اندر سرکشی ہے اور تکبر ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الست، جس کا ذکر ہم آگے سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ اور عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے ایک ہی جواب دیا بلا۔ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ تو دعوے کیا کرتے ہیں؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ تو یہ عہد الست جو ہم سب کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پھر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق کہا گیا، جن کو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ مال کے طلب میں بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنے ذاتی غرض کے لیے، اپنے تکبر کی خاطر اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق حقوق اللہ، اور ایک بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور اس کے بندے بنو، اس کے غلام بنو، اس کی بندگی کرو۔ اور انسانوں کا حق یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اہم ترین رحمی رشتے، خون کے رشتے، سگے بہن بھائی، دادا دادی کی اولاد، چچا زاد وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں تو آدم اور حوا پر تمام انسان جمع ہو جاتے ہیں۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت قرآن دیتا ہے، اور فاسقین کی دو کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوگا، انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں، تو فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دائمی خسارہ پانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں اس دنیا میں لایا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اس دنیا سے ایک دن تمہیں جانا ہے۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، کب؟ قیامت کے دن۔ ثم الیہ ترجعون، اور جب تم زندہ کیے جاؤ گے تو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ایک حکمت اور فلسفے کی گہری بات ہے جو آج ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری واپسی ہے، ہمارا حساب کتاب ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کون متقی ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون فاسق ہے، اسے ہر شے کا علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ تو خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے یہ ہم عام طور پہ یہ تاثر ہوتا ہے ہمارا کہ خلیفہ یا جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم وائس رائے کا تصور اپنے ذہن میں لے آتے ہیں۔ 1947 سے پہلے جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو اصل بادشاہ یا ملکہ جو تھا وہ انگلستان میں ہوتا تھا اور دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ اب وائس رائے کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کی طرف سے یا ملکہ کی طرف سے جو بھی حکم موصول ہو اسے بغیر تبدیلی کے نافذ کرے، لیکن اس کو اختیار دیا گیا تھا ایک، وہ یہ کہ کسی معاملے میں اگر وہاں سے حکم نہ آئے تو وہ حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، اور جو بھی چیز
سلطنت کی مصلحت کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو یہی رشتہ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کا ہے۔ کائنات کا اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے خود کو غیب کے پردے میں چھپایا۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب بطور خلیفہ ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر بے چون و چرا عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی واضح ہدایت نہیں ہے تو پھر اجتہاد سے کام لینا ہے۔ اور یہی رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان میں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ایک انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ یعنی فرشتوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں جب اختیار ملے گا تو یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں کو میں خود جانتا ہوں کہ میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، یعنی آپ ہر نقص، ہر عیب، ہر ذوف سے پاک ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب اس نے بتا دیے ان کو سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ یہاں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ خلافت انہیں ملے، کیونکہ ہم خدام عدم ہیں، ہر وقت تسبیح اور تمہید اور تقدیس کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو رد نہیں کرتے، فرشتے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیا۔ لیکن ایک تیسری مخلوق بھی اللہ کی ہے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، سورۃ کہف میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں ہوتا تو پھر تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی شان ہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ سورۃ تحریم میں بھی آتا ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو جنات انسانوں کی طرح ذی اختیار مخلوق ہیں، تو ان کو ایمان، کفر، نافرمانی کی، اطاعت کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں بھی نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں۔ تو یہ جو ابلیس تھا یہ علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے اتنا بلند ہو گیا تھا کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا، لیکن جب سجدے کو کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی وہ کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے فراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں چیزیں دی ہیں کھانے پینے کے لیے جو حلال ہیں، جو ہم کھا سکتے ہیں، اور چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اب اگر انسان ساری حلال چیزوں کو سائیڈ پہ کر دے اور حرام میں منہ مارنے لگے تو پھر یہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا رستہ بہت کھلا رکھا ہے، اور اس کے باوجود اگر انسان حرام کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ پورا باغ انہیں دیا گیا کہ سارے پھل تم کھا سکتے ہو، ایک درخت ہے جس کے پاس نہیں جانا۔ یہ ان کی ایک آزمائش تھی۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، اس کی ڈیٹیل ہم آگے سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ کس طرح اس نے پھسلایا۔ تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے، یعنی کیا کیفیت تھی؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا، تمام ضروریات تھیں، خاص خلت فاخرہ تھی، جنت کا خاص لباس تھا ان کے پاس، لیکن ان تمام کیفیت سے نکال کے اب انہیں کہا گیا اب جاؤ،
زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، یعنی اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، تمہارے لیے ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایک وقت معین ہے تمہارا، ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ بساط سمیٹ دی جائے گی۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو انہیں سخت پشیمانی اور ندامت ہوئی کہ مجھ سے کیسی خطا ہو گئی، لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ الفاظ یاد کروائے۔ حضرت آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کلمات سکھائے وہ پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، یعنی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان اور انسان کا تقابل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ یہ قصہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم خود فیصلہ کریں، کیونکہ ہم عام طور پر اپنی غلطی کو نہیں مانتے، اور یاد رکھیں اپنی غلطی کو نہ ماننا تکبر کی علامت ہوتی ہے، اور یہ شیطانی وصف ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوری طور پہ تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لی، لیکن شیطان سے غلطی ہوئی، وہ تکبر میں پڑ گیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، سجدے سے انکار کیا، لیکن اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ سنن نبی ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تو تواب ہے، فرق یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہوں۔ جب ہم اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ تواب ہے، اور صرف تواب ہی نہیں ہے، رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے، ہماری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کو ایک منشور دے دیا گیا کہ زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا، اور بتا دیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ غم اور دکھ سے نجات پائے گا، اور جو انکار کرے گا، ہماری آیات کو جھٹلائے گا، تو پھر ان کی سزا جہنم ہے۔ اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک جائے گا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل کا لقب جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی انہی میں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ دنیا میں ہی عذاب کے کوڑے برسے۔ اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ پستی کے دور میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ اور انعام کیا کیا تھا؟ ان کو کتابیں ملی، نبوت ملی، شریعت ملی، ان کو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے جیسے بادشاہ ان کے بیچ میں اٹھائے گئے، جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، تو فرمایا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اب آخری نبی آ چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی جانتے بوجھتے قرآن کو مت جھٹلاؤ۔ تمہیں تو سب معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ تم تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما، اور میری آیات کے اس حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یعنی یہ آیات الہی کو تم صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ تمہاری حیثیت، تمہاری چودراہٹ پر آنچ نہ آئے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اصل چیز ہے اللہ کا تقوی۔ بار بار قرآن ہمیں جو بات بتاتا ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، اور رمضان اس کی بہترین ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ رمضان میں گرمی ہو، پیاس ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اکیلے کچن میں کام کر رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، آپ ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہی تقوی ہمارا صرف رمضان میں کھانے پینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ تقوی ہمارا پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ رمضان ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہماری تقوی کی، اور یہی تقوی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور نہ گڈمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو درحالی کہ تم جانتے ہو۔ یعنی مغالطے میں غلط راہ پہ پڑ جانا گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کے رد کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ یہود نے رکوع کو اپنے ہاتھ سے بالکل خارج کر دیا تھا، اور باجماعت نماز تو ان کے ہاں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام اصولوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جس میں رکوع بھی ہو اور جو باجماعت بھی ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی لوگوں کو تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہو، بڑے بڑے واعظ نصیحتیں کرتے ہو، لیکن خود کو بھولے ہوئے ہو، خود وہ کام نہیں کرتے جو تم لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد کر رہے ہو۔ یہ صحابہ تورات تھے، اور اس کے باوجود اپنی مرضی، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے تھے۔ علامہ اقبال کے ایک مصرع ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی خود کو بدلنے کی بجائے قرآنی آیات میں ہی تبدیلی لے آتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے اصل کام۔ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کا لفظ جو ہے یہ بڑا بامانی ہے، کیونکہ صبر اور قناعت کا دامن انسان اس وقت ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے جب مال کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے، جب انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے، پھر وہ دین کو بدنام کرتا ہے، اور بظاہر دیندار بن کے وہ دنیا داری کے معاملے کرتا ہے۔ چنانچہ انہیں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ اب دیکھیں، ہمارے جو ریچولز ہیں، چاہے جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سب کے لیے صبر درکار ہے۔ سخت سردی میں گرم گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا صبر مانگتا ہے۔ اللہ کی پکار پر سب کام چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ جانا صبر مانگتا ہے۔ حج ہے ہی صبر، مکمل صبر ہے، ہر جگہ آپ کو پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روزہ، یہ بھی صبر کا متقاضی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے مال نکال دینا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور صبر کے ساتھ دوسری چیز ہے نماز، اور کیونکہ جو حب مال اور حب جاہ ہے، اس کا علاج ہے صبر اور اس کے ساتھ ساتھ نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بڑی بھاری شے ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے، یعنی جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، ان پر یہ روش بھاری نہیں ہے، ان کے دل اللہ کے آگے جھک گئے ہیں۔ تو صبر اور نماز
ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہمارے اندر یہ دونوں کوالٹیز نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، سب سے پہلے صبر، پھر وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ نوافل ادا کرتے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور یہی طریقہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہے یقین، اللہ سے ملاقات تو ہے ہماری۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بالآخرۃ ہم یوقنون۔ شروع میں چلے جائیں، متقین کی صفات ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان بالآخرت ہے۔ اصل چیز جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھی رکھتی ہے وہ آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہے، انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ہاں جن کی عبادات قبول ہوں گی، جن کے اعمال قبول ہوں گے، جنہیں یہ یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں ہماری واپسی